معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے بیان میں پردہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازے کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ پارہ 22 سورہ احزاب ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض ہونے کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانے جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کے رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سور کر بے پردہ نکلتی تھی اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے کاندھا سے کاندھا ملا کر پھرتی تھی۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلے، اور اگر کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو زمانے جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلے، بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے بن سور کر اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جس میں بالکل روشنی نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھے تو وہ عورت بدچلن ہے۔ آج کل جو عورتیں بن سور کر کے مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے اور سینما تھیٹروں میں جاتی ہے، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں
اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں اور کیسی ہیں، وہ کتنی بڑی گناہ گار ہیں۔ اس لیے تم خدائے پاک کے فضل سے مسلمان ہو، اللہ اس کے رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ اس کے رسول نے تمہیں پردہ میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ تم کو لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے، یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امت کی ماں یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارو، اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقے پر چلنا چھوڑ دو۔ پردہ عزت ہے، بے عزتی نہیں۔ آج کل جو لبرل قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے کاندھا سے کاندھا کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا اور گھنونا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجھا ہوگا۔ اس لیے تم ہی انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہے، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ کیا قرآن شریف پر غلاف چڑھانا یہ قرآن کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کی مساجدیں بے پردہ رکھی گئی ہیں، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ کیا خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے، اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کو پردہ کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب تمہیں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جن کے سامنے پردہ کرنا فرض ہے، جن سے پردہ کرنا فرض ہے۔ کن کن لوگوں سے پردہ کرنا فرض ہے؟ ہر غیر محرم، خواہ اجنبی ہو، خواہ رشتہ دار ہو، باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہیں ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔
محرم وہ مرد ہے جن سے عورت کا نکاح کبھی اور کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہو سکتا، مثلا باپ، دادا، چچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا اور سسر، ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور غیر محرم وہ ہے جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹھ، دیور وغیرہ، یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں، اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہندوستان میں یہ بہت ہی غلط اور خلاف شریعت رواج ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی، حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے، اس لیے تمام دوسرے غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک پردہ کی تاکید ہے، الحم الموت، یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت، اور عورت کو دیور سے اس طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو یا رشتہ دار، دیور، جیٹھ وغیرہ بھی غیر محرمی ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین کی عورتوں سے بھی مسلمان عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اسی طرح ہجڑوں اور بدچلن عورتوں سے بھی پردہ کرنا لازم ہے، اور ان کے گھروں میں آنے جانے سے روک دینا چاہیے۔ ایک اور بات آپ یاد رکھ لیں کہ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مریدہ کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی مریدہ کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، بلکہ پیر کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات سے عورتوں کا امتحان فرماتے تھے۔ جو عورت اس آیت میں ذکر ہوئی باتوں کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ سے یہ بیعت لے لی۔ یہ بیعت بذریعہ کلام ہوتی تھی، خدا کی قسم کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو پردہ کا حکم دیں، اس لیے کہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، ابھی کا جو زمانہ چل رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و عطا فرمائے۔